نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں آل انڈیا صوفی علماء سجادہ نشین کونسل کی ایما پر یہاں بیٹھے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ کورونا کی بلا وبا جو اس وقت پھیلی ہوئی ہے، اس سلسلے میں شعور بیداری مہم چلائی جائے۔ الحمدللہ یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، اس کو بہت آگے لے جانا چاہیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آل انڈیا صوفی علماء، آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کو، ذمہ داروں کو، کہ انہوں نے بر وقت یہ اقدام کیا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ کورونا کی بلا اور وبا اس وقت سارے عالم کو اپنے لپیٹ میں لی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا دفاع کیسے کیا جائے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اس کا دفاع دو طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے حفاظتی تدابیر جو بتائے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ماہرین ہیں وہ جو احتیاطی تدابیر کی رہبری کر رہے ہیں، ان پر سختی سے عمل کیا جائے۔ اسلام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سلسلے میں عام طور پر بڑی غفلت دیکھی جا رہی ہے۔ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے شعور بیداری مہم کی سخت ضرورت ہے۔ دوسری جو اہم ترین بات ہے اس وبا کی حفاظت کے سلسلے میں، وہ ہے رجوع الی اللہ ہونا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد پاک میں جب کبھی کوئی ایسی گھڑی آ جاتی جو ناگہانی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری مسجد نبوی کا رخ فرماتے اور وہاں سجدہ ریز ہو کر دعائیں فرماتے۔ اور پہلے ہی سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی زندگیاں تو بڑی پاکیزہ اور اسلام کے اس نورانی تعلیمات میں ڈھلی ہوئی تھی، لیکن دعاؤں کا بھی وہ اہتمام ضرور کرتے تھے، لیکن اس موقع پر وہ دعاؤں کا اہتمام اضافہ کر لیا جاتا تھا۔ ہمارے موجودہ حالات میں اس کی بھی بڑی کمی دیکھی جا رہی ہے کہ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اوقات کی حفاظت کریں اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کی مبارک تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اور ہمارے گھرانے اور ہماری بستیوں میں اسلامی احکامات کو نافذ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کو ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ دعائیں بہت بڑا ہتھیار ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حفاظت کا سب سے بڑا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع ہو کر دعائیں کی جانی چاہیے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں، اور خاص وبا اور بلا کے دفاع کے سلسلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں منقول ہیں۔ ان دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ میں ہمارے صوفی علماء، صوفی سجادہ نشین کونسل، آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کے ذمہ داروں سے اس بات کی بھی پرزور خواہش کروں گا کہ بیداری مہم چلاتے ہوئے ان باتوں کی طرف توجہ دلائی جائے، اور اس موقع سے جو دعائیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کے ورد کی تلقین کی جائے، اور ممکن ہو تو اس کو شائع کرا کے ان میں تقسیم کیا جائے، اور جہاں جہاں جو زبان بولی جاتی ہے اس زبان میں اس کے ترجمے کی رعایت بھی رکھی جائے تو انشاءاللہ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ ناظرین گرامی، مختصر بات یہی ہے کہ اس بلا اور وبا سے جلد نکلنے کے لیے ان چیزوں کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اور رجوع الی اللہ تو بہرحال ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ ہمارے حضرات اولیاء کرام رحمہم اللہ اجمعین اس کو ہمیشہ بروئے کار لاتے رہے ہیں، اور اپنے متبعین کو اور متوسلین کو اس کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ ذکر و اذکار خانقاہوں کا ایک بہت بڑا سمجھے اہم ترین ذریعہ ہے
جہاں دعائیں سکھائی جاتی ہیں اور جہاں ذکر و اذکار کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں تربیت کی جاتی ہے اور جہاں زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی تلقین کی جاتی ہے، ظاہر ہے اس تلقین کو، اس تعلیم کو آج ہم کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ صوفی سجادہ نشین کونسل مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس نے یہ بیڑا اٹھایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہم کو کامیاب فرمائے اور اس کو نتیجہ خیز بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس بلا کو وبا سے، اس بلا کو وبا کو ہمارے گھروں سے، ہماری بستیوں سے، ہمارے شہروں سے، ملکوں سے اور ساری دنیا سے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے اور ساری انسانیت کو اپنے حفاظت میں لے لے اور سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حیض انڈیا اور آپ دوسری تنظیم جو اشتراک سے کام کر رہے ہیں اور جس مقصد کے لیے آپ حضرات کو سے بتاتے ہوئے کہ بھئی آپ حضرات، کیونکہ میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ لوگوں تک، گھر گھر تک، فرد تک پہنچتا ہے، کہ اس کے لیے آپ کو بھی زحمت دی گئی ہے، ہم کو بھی یاد فرمایا گیا ہے کہ ویکسین کیا ہے، ویکسین کیوں لینا ہے۔ جیسا کہ بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ بھئی کیا واقعی ویکسین نہیں لے رہے ہیں؟ جو موٹیویٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کے اندر شعور بیدار کیا جا رہا ہے، لوگوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ویکسین لینا چاہیے۔ ہاں، بہت سے لوگ ابھی نہیں لے رہے ہیں کیونکہ کئی لوگوں میں ابھی ڈر اور خوف ہے، اور پھر بعض لوگ احباب بھی ہے، شاید ان کا اپنا نظریہ ہے کہ اس سے لینے سے نقصانات ہوں گے، اس کا یہ وبا ہے یا نہیں ہے، اس کا لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، یہ تو ایک کھانسی بخار کی طرح ہے، یہ جان لیوا مرض نہیں ہے۔ ایسے سینکڑوں باتیں آپ حضرات کی نظر میں بھی آ رہی ہوں، میری نظر میں بھی ہے یہ باتیں۔ اسی کے لیے اس کو قائم کیا گیا، آج آپ کو ہم کو اکٹھا کیا گیا ہے کہ آپ کے ذریعے سے عوام الناس تک حقائق کو پہنچایا جائے۔ ویکسین لینا لازم ہے، ضروری ہے، آنے والی زندگیوں میں اپنے جان کے تحفظ کے لیے، اپنی آل اولاد کے تحفظ کے لیے۔ دوسرا، آپ کو ملک سے اگر سفر کرنا پڑے گا تو بغیر ویکسین کے آپ سفر نہیں کریں گے آنے والے دنوں میں۔ ہر آدمی لے گا، ضرور لے گا۔ جو لوگ آج اس کی مخالفت کر رہے ہیں یا اگنور کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی آنے والے دنوں میں ضرور بضرور ویکسین لیں گے انشاءاللہ، اور لینا چاہیے۔ اس کے اندر لاکھوں میں بلکہ ملینز میں ایک آدھ آدمی کو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ لینے والے حضرات ضرور بضرور، کیونکہ آپ لوگ میڈیا کے لوگ ہیں تو خوب جانتے ہیں کہ کئی کچھ نہ کچھ خبریں بھی ہمارے تک آ رہی ہے کہ یہ فلاں ویکسین لینے سے، مختلف برانڈس ہے اس میں، کہ فلاں ویکسین لینے سے یہ ہو رہا۔ تو وہ ویکسین کی وجہ سے کیا ہے کہ آدمی کے اندر پہلے سے ہی کوئی مسائل رہتے ہیں، کچھ بیماریاں، کچھ بیکٹیریا ہے، کچھ وائرس ہے، تو پھر اس کے لیے اس کا ریئیکشن وہ بھی ملینز میں ایک آدھ آدمی کو ہوتا ہے۔ لیکن ویکسین ضرور بضرور ہم کو لینا چاہیے۔ یہی فرما رہے ہیں آپ کہ یہ اپیل کا سلسلہ الحمدللہ غازی اہل سنت یہاں پر تشریف فرما ہے، کر رہے ہیں۔ اگر مزید علماء اپنے اپنے طور پر سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور علماء بھی کر رہے ہیں، صوفیہ بھی کر رہے ہیں، مشائخ بھی کر رہے ہیں، اور دانشوران قوم بھی کر رہے ہیں، ڈاکٹرز بھی کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کے سامنے یہ صورتیں ساتھ میں اکٹھا بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی الحمدللہ بہت اچھا ہے، کیونکہ ابھی ہم وبا سے فارغ ہوئے ہیں، الحمدللہ وبا ختم ہو رہی، دم توڑ رہی ہے، اور اللہ نہ کرے کہ پھر تیسری وبا ہمارے سامنے آئے تو اس سے پہلے یہ لوگ جہاں جن ملکوں میں ویکسین کو ترجیح دی گئی اور لے لیا گیا ہے، وہ لوگ الحمدللہ محفوظ ہے۔ پھر حفاظت تو اللہ کے ہاتھ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ دوسری ایک آخری بات میں ضرور بولوں گا کہ مفتی صاحب نے جیسا فرمایا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ہر مسئلے کا حل توبہ میں چھپا ہوا ہے۔ آپ کو، ہم کو، اور جتنے مذاہب کے لوگ ہیں اپنے اپنے طریقے سے اوپر والے کو یاد کریں، کریٹر کو یاد کریں، پیدا کرنے والے پالنہار کو یاد کریں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز کا نام ہے توبہ۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا بھی کرتی ہے، اللہ ہم پر رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ تو قرآن بھی یہی کہتا ہے، رسول پاک سید عالم کی سنت طیبہ بھی یہی ہے، اور دیگر اکابرین صحابہ کرام ہو، اہل بیت اطہار ہو یا اولیاء اللہ ہو، ان تمام کا طریقہ یہی
رہا ہے کہ اللہ کو منانے کی کوشش کریں. یہ ہماری نافرمانیاں ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ دیے ہیں, اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں. اللہ کو راضی کرنا ہماری زندگی کا عین مقصد ہوگا. تو ہم گڑ گڑائیں اللہ کے حضور, توبہ کریں, جماعت کے ساتھ توبہ کریں, انفرادی طور پر توبہ کریں. الحمدللہ آپ جو فرما رہے ہیں قادری چمن درگاہ شریف کے اندر ماشاءاللہ وحید پاشا صاحب ہمارے علی قادری صاحب کی پشت پناہی کے ساتھ 24 گھنٹے کے لیے خادم خود وقف ہے. نہ صرف الحمدللہ ایمبولنس کا انتظام کر رہے ہیں, لوگوں کو گھر جا رہے ہیں. پازیٹیو پیشنٹس کے پاس میں خود حاضر ہو رہا ہوں, لوگ ان سے دور ہو رہے ہیں, میں ان کے اپنے خاندان کے لوگ دور ہو رہے ہیں. وحید پاشا صاحب کی ہدایت پر میں جا بھی رہا ہوں اور الحمدللہ ان تک پہنچ رہا بھی ہوں. ان کے آکسیجن لیول بھی چیک کر رہا ہوں اور سینکڑوں آکسیجن سلنڈرز لاکھوں روپے کے الحمدللہ خرچ ہوئے ہیں اس سلسلے میں. ہر روز 50-50 ہزار روپے کی تو صرف آکسیجن بھرائی گئی ہے اور لوگوں کے گھر گھر پہنچایا گیا ہے. اور الحمدللہ جہاں کوئی بیمار ہے ان کو ایمبولنس دیا گیا, ان کو دواخانوں تک پہنچایا گیا. یہ صحیح ہے کہ کووڈ سینٹر اپنے پاس ایک اویئرنس جب لے کے آنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ, تو درگاہوں کو, خانقاہوں کو کیوں کووڈ سینٹر تبدیل میں نہیں کیا جا رہا ہے, یا وہاں سے ویکسینیشن سینٹر کیوں نہیں شروع کیا جا رہا ہے؟ نہیں, بہت اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. انشاءاللہ تعالی یہ کرنا چاہیے. آپ جو بات بول رہے ہیں اس کے اوپر پوری توجہ دی جائیں گی اور کیا جائے گا. اور کئی کووڈ پیشنٹوں کو خادم قادری چمن میں لا کے غسل دیا ہے, کفن دیا ہے, وہیں پر نماز جنازہ ادا ہوئی ہے اور ایمبولنس سے اتارنے سے لے کے قبر تک اتارے گئے. ہم سینٹر بنا دیے ہیں, ان کے گھر تک ہم پہنچ رہے ہیں, ان کے گھر میں آکسیجن فراہم کر رہے ہیں, ڈاکٹرز فراہم کر رہے ہیں, گھروں پہ علاج کر رہے ہیں. یہ باقاعدہ میرے پاس لسٹ ہے اور میں ایک نہیں, ہر آدمی اپنے طور پہ کر رہا ہے, کیونکہ صوفیہ کا شروع سے طریقہ رہا ہے کہ اس کو زیادہ افشا نہیں کرتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں, چھپا کے کرنے کا کام مزاج رکھتے ہیں. دونوں کاموں بھی قرآن کی صورت سے ثابت ہے کہ اعلانیہ بھی کیا جا سکتا ہے, چھپا کے بھی کیا جا سکتا ہے. بعض لوگوں کا مزاج چھپا کے کرنے کا ہوتا ہے, بعض لوگوں کا اعلانیہ کرنے کا مزاج ہوتا ہے. اپنا اپنا مزاج ہے, لیکن باتیں بڑی اچھی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو اور مزید ہدایت دے. تمام خانقاہوں کے اندر بھی اس کی جہاں جہاں سہولت ہوگی برابر اس پر عمل کریں گے. آپ کے حضرات کے مشورے کا میں مشکور ہوں. اس کے بعد میں پازیٹیو ہو گیا تھا تو دوسرا ویکسین ہوا نہیں, وہ بھی انشاءاللہ تعالی ایسا اس کا ٹائم پیریڈ ہوگا, ہو جائے گا. منعقد کیا گیا ہے آل انڈیا صوفی سجانشین کونسل اور حیض انڈیا کی جانب سے. میں آل انڈیا صوفی سجانشین کونسل نیشنل جوائنٹ سیکرٹری اور جوائنٹ انچارج آندھرا پردیش تلنگانہ کا ہوں. جیسا کہ یہ پہلے بھی پیشرو مقرر حضرات یہ بتایا آپ تمام حضرات سے کہ پینڈیمک کے طور پہ ویکسینیشن کی بہت بڑی اہمیت ہے. ہم تمام عالم اسلام کے مسلمان اور غیر اخوان سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ ویکسینیشن لے اور اپنی احتیاطی تدابیر اس کو اپنائیں. ساتھ ساتھ جیسا میرے بھائی پریس رپورٹر صاحب یہ سوال کیے کہ خانقاہوں کی یہ کام نہیں ہو رہا, خانقاہوں سے دور ہے, یہ غلط فہمی ہے ان کا. آپ لوگ صرف ایک چند خانقاہوں پھر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ خانقاہ میں نے, آپ دوسرے خانقاہوں کا جو ہے آپ جو دورہ کیجئے, پتہ چلتا ہے وہاں پینڈیمک کے طور پر کیا کام ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. رہا سوال ماں پینڈیمک کے حضرات جو انتقال فرمائے ان کو جو تدفین کیا جا رہا ہے قبرستانوں میں اور ان کو بعض اب تک جگہ دی جا رہی ہے. ایک ایشو اٹھاتا ہے کہ خانہ میں جو ہے کووڈ کے پیشنٹ کو دفن نہیں ہے. میرے خود 2 قبرستان میرے تحت آتے ہیں الحمدللہ. رین بادہ تقی امر اللہ شاہ درگاہ زوراب اسامہ میں 15 سے 20 افراد کو دفن کی جگہ دیا ہوں پینڈیمک کے طور پہ. اور میرے خود درگاہ شریف کے درگاہ امر اللہ شاہ رحمۃ اللہ نے مغل پورے میں 5 سے 6 اموات ہوئے ہیں پینڈیمک کے طور پہ جگہ دیا. یہ غلط فہمی کا شکار ہے, خانقاہ والے نہیں کر رہے, خانقاہ والے ہی کر رہے. مگر جیسا حضرت مولانا برادر محترم اولیاء حسین صاحب اور علی پاشا صاحب خانقاہ والے شروع سے جو ہے چھپ کے کام کرے ہیں, بتا کے کام نہیں, شو پٹ آپ کا کام نہیں کرتے خانقاہ والوں کا, اور دستور رہا. اس واسطے سے آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ عوام الناس سے اپیل کر رہے ہیں ہم کے ذریعے سے آل انڈیا صوفی سجانشین کونسل کے جو میرے انچارج ہیں مولانا فراست علی شتاری صاحب ایڈوکیٹ, وہ انچارج ہے, انہوں کی طرف سے بھی یہ ہے کہ اس کو جو ویکسینیشن لے, تمام لوگ جو ہے اپنا احتیاطی تدابیر اختیار کریں. ہمارے لطیف بھائی جو ہے قائد اہل سنت کے بیٹے شال لے کے آئیے. ہمارا تنویر پاٹا ہے, ہمارا تنویر پاٹا وہ ایک پھول کا آ رہے دیکھو بیٹے شال دیکھیے شاید مفتی صاحب کو شکریہ.